بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 14 ستارے پروگرام میں میں ہوں سیدہ سکینہ حیدر آپ لوگوں کے ساتھ، اور اس 14 ستارے پروگرام کی ابتدا ہم نے لاسٹ سنڈے سے کی تھی کہ جو ہمارا فرسٹ ایپیسوڈ تھا کہ 14 ستارے پروگرام میں کہ جو ہم نے 14 ستارے کتاب سے ہم نے ابتدا کی ہے 14 ستارے پروگرام کی، اور آج ماشاءاللہ سے آج یہ سیکنڈ ایپیسوڈ ہے، سیکنڈ ویک ہے ہمارے پروگرام کا 14 ستارے کا. اور میں بہت مشکور ہوں آپ سب کی کہ جن لوگوں نے کامنٹس کیے، شیئر کیا، لائک کیا اور بہت اچھا رسپانس دیا ہمارے اس پروگرام کو 14 ستارے کو. اور آج پھر میں آپ کے ساتھ 14 ستارے کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں، اور یہ ہے میرے پاس 14 ستارے. اور ہم نے جو پہلے ایپیسوڈ کی ابتدا کی تھی وہ کی تھی حالات زندگی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جب بھی حضرت محمد کا نام آیا کرے ایک بار ضرور پڑھا کریں کیونکہ واجب ہے. اور اب میں ذرا نظر ثانی کروں گی کہ ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ میں جو ان کی زندگی کے بارے میں بتایا اور ہم نے ذکر کیا، تو میں ذرا اس ذکر پہ تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہوں گی. ہم نے جو فرسٹ ایپیسوڈ میں ذکر کیا تھا وہ تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات زندگی ابتدا سے، کس طرح ان پاک ہستی کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سعادت ہوئی، ان کی خلقت کس طرح سے ہوئی، اللہ نے کیوں بھیجا، کیا وجہ تھی، اور کس طرح ان کے والد گرامی کا سایہ ان کے سر سے ہٹا، کس طرح ان کی والدہ بی بی آمنہ سلام اللہ علیہ کی وفات ہوئی. اس کے بعد کس طرح حضرت ابو طالب اور حضرت فاطمہ بنت اسد کے جو ان کے چچا اور چچی تھے انہوں نے کس طرح ان کی پرورش کی. اس کے بعد ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جناب خدیجہ کے ساتھ ان کی شادی کس طرح ہوئی. اور آج کے جو سیکنڈ ایپیسوڈ ہے اس کے اندر مجھے کنٹینیو ہی کرنا ہے حالات زندگی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. تو آگے آج سے ہم 51 پیج سے کنٹینیو کریں گے. تو آج کی جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے کوہ ہرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم کی عبادت گزاری. چلے میں شروع کرتی ہوں خداوند متعال کی ذات کے پاک نام سے. سیکنڈ ایپیسوڈ سیکنڈ ٹاپک وہی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہم نے کنٹینیو کیا ہے کوہ ہرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت گزاری سے. تو اس میں یہ تحریر ہے کہ تواریخ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 38 سال کی عمر میں کوہ ہرا کہ جسے جبل سور بھی کہتے ہیں، کوہ ہرا کو اپنی عبادت گزاری کی منزل قرار دیا، اور اس کے ایک غار میں بیٹھ کر جس کی لمبائی 4 ہاتھ اور چوڑائی 1.5 ہاتھ کی عبادت کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. اور خانہ کعبہ کو دیکھ کر لذت محسوس کرتے تھے. یوں تو 2 4 شبانہ روز وہاں رہا کرتے تھے، لیکن ماہ رمضان سارے کا سارا وہیں گزارا کرتے تھے. تو سامعین گرامی اس میں لکھا ہے کہ جو ہمارے پاک نبی تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو القاسم خاتم النبیین خدا کے پاک نبی، تو وہ اپنی جو عبادت گزاری کیا کرتے تھے جسے جبل سور بھی کہا جاتا تھا، تو وہاں پر وہ عبادت کیا کرتے تھے. کئی دن ہو جاتے تھے وہاں پر وہ عبادت کرتے تھے، کبھی 2 دن کبھی 3 دن. لیکن جو سال میں ماہ رمضان آتا تھا جسے ہم ماہ سیام کہتے ہیں، تو پورا ماہ رمضان وہ کوہ ہرا میں گزارا کرتے تھے. اس کے بعد یہاں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت. مورخین کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اسی عالم تنہائی میں مشغول عبادت تھے کہ آپ کے کانوں میں ایک آواز آئی. کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کر رہے تھے کہ اچانک ان کے کانوں میں ایک آواز آئی. اب کیا آواز تھی ذرا سنیے گا.
آپ کے کانوں میں آواز آئی یا محمد، یا محمد کی آواز آئی، آپ نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی دکھائی نہ دیا. پھر آواز آئی یا محمد، پھر آپ نے ادھر ادھر دیکھا، ناگاہ آپ کی نظر ایک نورانی مخلوق پر پڑی. آپ نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی دکھائی نہیں دیا، لیکن آپ کی نگاہ جو پڑی وہ ایک نورانی مخلوق پر پڑی. اب ذرا دیکھیے گا، سنیے گا کہ کون تھی یہ نورانی مخلوق. تو میں کہوں گی کہ مورخین کا بیان یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں مشغول عبادت تھے کہ آپ کے کانوں میں آواز آئی یا محمد. آپ نے ادھر ادھر دیکھا تو کوئی دکھائی نہ دیا، پھر آواز آئی، پھر آپ نے ادھر ادھر دیکھا، ناگاہ آپ کی نظر ایک نورانی مخلوق پر پڑی. وہ جناب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تھے. سبحان اللہ. انہوں نے کہا کہ اقرا پڑھو. انہوں نے کیا کہا کہ اقرا، جو پہلا لفظ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا وہ کہا کہ اقرا پڑھو، یعنی اقرا کے معنی ہے پڑھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ما اقرا، یعنی کیا پڑھوں. تو انہوں نے عرض کی اقرا بسم ربک الذی خلق. پھر آپ نے سب کچھ پڑھ دیا کیونکہ آپ کو علم قرآن پہلے سے ہی حاصل تھا. تو میں دوبارہ دہرا دوں کہ جب آپ کو کہا کہ اقرا پڑھو اور آپ نے کہا ما اقرا، کیا پڑھوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت جبرائیل امین نے کہا کہ پڑھیے اقرا بسم ربک الذی خلق، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ پڑھ دیا کیونکہ آپ کو علم قرآن پہلے سے حاصل تھا. آپ اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو قرآن حضرت جبرائیل نے سکھایا، تو یہ بالکل غلط ہے کہ حضرت جبرائیل کے بھی جو استاد ہوں اور ان کے بھی جو استاد ہوں وہ ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ایمان عقیدہ کچا ہے کہ حضرت جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا کہ پڑھو، اس طرح پڑھو. بس حضرت جبرائیل نے کہا تھا کہ اقرا پڑھو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما اقرا، کیا پڑھوں، تو انہوں نے بتایا اقرا بسم ربک الذی خلق. تو پھر آپ نے سب کچھ پڑھ دیا کیونکہ آپ کو علم قرآن پہلے سے ہی حاصل تھا. اس کے بعد میں آگے پڑھتی چلوں کہ جبرائیل کے اس تحریک اقرا کا مقصد یہ تھا کہ نزول قرآن کی ابتدا ہو جائے. بس اس وقت آپ کی عمر 40 سال 1 یوم کی تھی. کتنی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، آپ کی عمر 40 سال اور 1 یوم کی تھی. اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے وضو اور نماز کی طرف اشارہ کیا اور اس کی تعداد رکعات کی طرف بھی حضور کو متوجہ کیا. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم اجمعین، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلا وضو کیا اور نماز پڑھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، نے سب سے پہلے جو نماز پڑھی وہ کون سی نماز تھی؟ یہاں لکھا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے جو نماز پڑھی وہ ظہر کی نماز تھی. پھر حضرت وہاں سے اپنے گھر تشریف لائے اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ اور حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، سے واقعہ بیان فرمایا. ان دونوں نے اظہار ایمان کیا اور نماز عصر ان دونوں نے باجماعت ادا کی. یہ اسلام کی پہلی نماز باجماعت تھی جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام تھے اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ اور حضرت علی ماموم تھے. تو سامعین محترم دیکھیے، ہمیں آج پتہ چلا آپ کی برست کہ کس طرح حضرت جبرائیل امین کوہ ہرا میں آئے اور کہا یا محمد، اور جب حضرت محمد نے دیکھا تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ پڑھو اقرا. اس کے بعد رسول اللہ نے قرآن پاک پڑھا اور جبرائیل امین علیہ السلام نے بتایا کہ نماز پڑھو اور وضو کی طرف اشارہ کیا. تو یہ ساری باتیں اس سے پہلے شاید جو بچے ہیں یہاں پر یا کافی بڑے بھی ایسے ہیں تو یہ جو مقصود باتیں ہیں جو کی میجر ایونٹس ہے یہ شاید نہ پتہ ہوں یا پتہ بھی ہوں. جو اس کے اندر جو ایلوبریٹ میں نے کیا ہے شاید یہ پہلے پتہ نہیں ہو. کافی ساری ایسی باتیں ہوتی ہے کہ جو میں بھی پڑھا ہوتا ہے، میں نے بھی پڑھا ہوتا ہے، لیکن نا دماغ سے نکل جاتی ہیں. تو یہ 14 ستارے وہ پروگرام ہے کہ جو بڑوں کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی اور سب کے لیے، کہ جو جن کو معلوم نہیں ہے میجر ایونٹس ہمارے دین اسلام کے اور ان کے محسن اسلام کے، کہ جو 14 ستارے ہیں حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اور ہمارے آخری امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ان تک کی لائف کے سارے میجر ایونٹس اس کے اندر ہیں. تو ہم جیسے جیسے آگے بڑھتے جا رہے ہیں 14 ستارے پروگرام میں، تو ہمیں میجر پارٹس پتہ چلتے جا رہے ہیں، ہمیں نالج ملتی جا رہی تھی. دیکھیں آج ہمیں پتہ چلا جب پہلی نماز
पढ़ी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो ज़ोहर की नमाज थी। और जो तारीख इस्लाम में पहली बाजमात नमाज हुई वो असर की थी और किसके साथ हुई? हजरत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा और हजरत अली के हमरा, जिसमें इमामत जो थी वो रसूल अल्लाह ने दी और उसके जो मामूम थे वो थे हजरत अली और उनकी ज़ौजा बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा। उसके बाद आप दर्जाए नबूवत पे बदफितरत से ही फाइज थे। 27 रजब को माबूस बरसालत हुए। हयातुल कुलूब किताब अल मुतक्का, हयातुल कुलूब किताब अल मुतक्का में है कि आप दर्जाए नबूवत पर बदफितरत से ही फाइज थे। 27 रजब को माबूस बरसालत हुए। उसके बाद कहा गया है कि इसी तारीख को नज़ूल कुरान की इब्तिदा हुई। सुभान अल्लाह। अच्छा, इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो एक बहुत ही मेजर इवेंट है कि जो इस्लाम तारीख इस्लाम का है, कि जिसे हम दावत ज़ुलशीरा भी कहते हैं, कि जो क्या पहली दावत थी कि जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तरफ लोगों को दी, तो ये किस तरह से दी, अब क्या एहतमाम किया, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी यहाँ से 14 सितारे से कि दावत ज़ुलशीरा का वाक़या और ऐलान रिसालत व वज़ारत। सुनिए सामीने गिरामी, बाशत के बाद आपने 3 साल तक निहायती ज़ारदारी और पोशीदगी के साथ फराइज की अदायगी फरमाई। बासत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 साल तक निहायत राजदारी और पोशीदगी के साथ फराइज की अदायगी फरमाई। तो 3 साल तक हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने राजदारी के साथ सीक्रेटली इस्लाम की प्रीचिंग की। उसके बाद खुले बंदों में तबलीग का हुक्म आया कि जो हुक्म दिया गया है इसकी तकमील करो। मैं इस मकाम पर तारीख अबू अल-फिदा के इस तर्जुमे की लफ्ज़ ब-लफ्ज़ इबारत नकल करती हूँ कि जिसे मौलाना करीमुद्दीन हनफी इंस्पेक्टर मदारिस पंजाब ने की थी। इस तरह से जरा देखिए, वाज़े होकर 3 बरस तक पैगंबर खुदा दावत से इस्लाम खुफिया करते रहे, मगर जब कि ये आयत नाजिल हुई कि यानी डरा अपने कुनबे वालों को कि जो करीब रिश्ते के हैं, इस वक्त हजरत ने मौजब हुक्म खुदा के इजहार करना दावत का शुरू किया। बाद नाजिल हुई इस आयत के पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से इरशाद किया कि ए अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम, एक पैमाना खाने का मेरे वास्ते तैयार कर और एक बकरी का पैर इस पर छुआ ले और एक बड़ा कांसला दूध का मेरे वास्ते ला और अब्दुल मुत्तलिब की औलाद को मेरे पास बुलाकर ला, ताकि मैं उससे काम करूं और सुनाऊं उनको कि वो हुक्म के जिस पर जनाब बारी से मामूल हुआ हूं। चुनाचा हजरत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो खाना एक पैमाने मौजब हुक्म तैयार करके औलाद अब्दुल मुत्तलिब को कि जो करीब 40 आदमी के थे बुलाया। इन आदमियों में हजरत के चचा अबू तालिब और हजरत हमजा और हजरत अब्बास भी थे। इस वक्त हजरत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो खाना कि जो तैयार किया था लाकर हाजिर किया। सुभान अल्लाह। सब खा पीकर सैर हो गए। हजरत अली ने इरशाद किया कि जो खाना इन सब आदमियों ने खाया है वो एक आदमी की भूख के मुआफिक था। इस असना में हजरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मोहम्मद चाहते थे कि कुछ इरशाद करें कि अबू लहब जल्द बोल उठा और ये कहा कि मोहम्मद ने बड़ा जादू किया है। नाउजुबिल्लाह, माज़अल्लाह, अबू लहब ने ये कहा कि मोहम्मद ने बड़ा जादू किया है। ये सुनते ही तमाम आदमी अलग अलग हो गए थे, चले गए थे। पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ कहने ना पाए थे। ये हाल देखकर जनाब रिसालत मुआव ने इरशाद किया कि ए अली, देखा तूने इस शख्स ने कैसी सबकत की, मुझको बोलने ही ना दिया। क्या कहा हमारे रसूल अल्लाह ने कि ए अली, देखा तूने कि इस शख्स ने कैसी सबकत की, मुझको बोलने ही ना दिया। अब फिर कल को तैयार कर जैसा कि आज किया था और फिर इनको बुलाकर जमा कर। चुनाचा हजरत अली ने दूसरे रोज फिर मुआफिक इरशाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मोहम्मद कि वो खाना तैयार करके सब लोगों को जमा किया। जब वो खाने से फरागत पा चुके, इस वक्त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद किया कि तुम लोगों की बहुत अच्छी किस्मत और नसीब है, क्योंकि ऐसी चीज मैं अल्लाह की तरफ से लाया हूँ कि इससे तुमको फजीलत हासिल होगी और ले आया हूँ तुम्हारे अपनी दुनिया और आखिरत में अच्छा। खुदा तआला ने मुझको तुम्हारी हिदायत का हुक्म फरमाया है।
کوئی شخص تم میں سے اس امر کا اقتدار کر کے میرا بھائی اور وصی اور خلیفہ بننا چاہتا ہے. اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دعوت الشیرہ میں یہ پوچھا تھا کہ کوئی شخص تم میں سے میرا بھائی، میرا وصی، میرا جانشین اور میرا خلیفہ بننا چاہتا ہے. تو اس وقت سب موجود تھے اور حضرت پر ایک ہجوم تھا پر کسی نے ہاتھ بلند نہیں کیا. تو اس وقت حضرت علی علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، یا رسول اللہ میں آپ کے دشمنوں کو نیزہ ماروں گا. اس میں لکھا ہے حضرت علی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں آپ کے دشمنوں کو نیزہ ماروں گا اور آنکھیں ان کی پھوڑوں گا اور پیٹ چیروں گا اور ٹانگیں کاٹوں گا اور آپ کا وزیر ہوں گا. سبحان اللہ. حضرت نے اس وقت حضرت علی مرتضی کی گردن پر ہاتھ مبارک رکھ کر ارشاد کیا کہ یہ میرا بھائی ہے، میرا وصی ہے اور میرا خلیفہ ہے، تمہارے درمیان اس کی سنو اور اطاعت قبول کرو. کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی کہہ رہے ہیں، پہلی دعوت ذوالشیرہ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ علی میرا بھائی ہے، میرا جانشین ہے، میرا وصی ہے اور میرا خلیفہ ہے، تو لہذا اس کی اطاعت کرو. اس کے بعد ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ علی کی اطاعت کرو. تو یہ سن کر سب قوم کے لوگ از روئے تمسخر کے ہنس کر کھڑے ہو گئے اور حضرت ابو طالب علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اپنے بیٹے کی بات سن اور اطاعت کر، یہ تجھے حکم ہے. تو اس وقت جب لوگوں نے سنا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علی جو ہے وہ میرے جانشین ہے، علی جو ہے وہ میرے بھائی ہیں، علی جو ہے وہ میرے وصی ہیں، علی جو ہے وہ میرے خلیفہ ہیں، تو ان کی بات سنو اور ان کی اطاعت کرو. تو لوگ جو تھے وہ ہنسنے لگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانی اور تانا دے کر حضرت ابو طالب کو گئے کہ یہ آج سے جو تیرا بیٹا ہے یہ خلیفہ ہے، اس کی بات مان اور اس کی حکم کی تعمیل کر. تو ذرا دیکھیے کہ جو یہ دین اسلام ہے جو ہم تک پہنچا ہے یہ بہت ہی مشکلوں سے پہنچا ہے، بہت ہی محنت سے پہنچا ہے. رسول اللہ نے بہت محنت کی ہے دین اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے، کہ یہ دین کوئی آسانی سے ہم تک نہیں پہنچا کہ آج جو اسلام کا جھنڈا لہرا رہا ہے پوری دنیا میں، آج جو دین اسلام کے ماننے والے پوری دنیا میں پہنچے ہوئے ہیں، تو یہ کوئی آسانی سے ہم تک نہیں پہنچا. تو خاص کر وہ لوگ کہ جو دوسرے دین کے یا ویسٹرن کلچر کے بہت فین ہوتے ہیں اور اس کی طرف راغب ہوتے ہیں، امپریس ہوتے ہیں اور اپنے دین کو مکمل طور پر چھوڑ دیتے ہیں، مکمل طور پر میں کہوں گی مکمل طور پر چھوڑ دیتے ہیں. اپنے دین کی باتیں جو ہیں جو ہم پہ فرض کیا گیا ہے، نماز ہو گئی، روزہ ہو گیا، پردہ ہو گیا، یہ سب اپنانے کو وہ ایک شرم محسوس کرتے ہیں. اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ سب ہم کریں گے تو ہم ماڈرن نہیں رہیں گے، تو ان کو میں بتا دوں کہ یہ وہ دین ہے کہ جس پہ ہمیں فخر کرنا چاہیے. یہ دین بہت مشکلوں سے ہم تک ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اور ان کے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ہی مشکلوں سے اپنی ساری زندگی اس پہ لگا کر، اپنا پورا خاندان اس پہ قربان کر کر ہم تک پہنچایا ہے. تو لہٰذا ہمیں اس دین کی عزت کرنی چاہیے اور اپنی جان سے بڑھ کر اس دین کی حفاظت کرنی چاہیے. چلیں آگے میں کنٹینیو کروں کہ مورخ ابو الفدا متوفی کی تحریر پر میرا وضاحتی نوٹ یہاں لکھا ہے کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت بلا فضل کی بنیاد قائم کی ہے. یہ جو ابھی میں نے آپ کو پورا سنایا کہ کس طرح دعوت ذوالشیرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد سے کہا کہ لوگوں کو بلاؤ، میں ان کو اسلام کی دعوت دوں گا، ان کے لیے ایک کھانا تیار کرو. اس کے بعد وہاں پہ اعلان کیا کہ تم میں سے کوئی میرا وصی، میرا خلیفہ بننا چاہتا ہے. تو سب ہنسنے لگے اور لوگوں نے یقین نہیں کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ. تو اس میں جو پہلا ہاتھ بلند کیا تھا نبی کا ساتھ دینے کے لیے وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام، مشکل کشا، ید اللہ، وجی اللہ، عین اللہ، لسان اللہ، ہمارے مولا مشکل کشا علی علیہ الصلوۃ والسلام تھے. تو اس پہ مورخ ابو الفدا متوفی کی تحریر پر یہ یہاں کا رائٹر یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی علیہ دعوت ذوالشیرہ کے نزول کی تفصیل حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت بلا فضل کی بنیاد قائم کرتی ہے. سبحان اللہ. اس پر عمل رسول، فعل رسول اور قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کر دیا کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اول ہیں، کہ حضرت علی ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اول ہیں اور خلیفہ بلا فضل ہیں. انہیں
کو انہوں نے اپنا جانشین، انہی کو انہوں نے اپنا جانشین اور خلیفہ بنایا تھا کہ جس کی تجدید اپنی زندگی کے مختلف دور میں فرماتے تھے کہ حضرت علی کو ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خلیفہ اول بنایا تھا، اپنا خلیفہ بنایا تھا، اپنی زندگی میں ہی بنایا تھا. اور یہ بات وہ اپنی ہر دور میں اپنی زندگی کے کئی ایسے میجر ایونٹس میں لوگوں کو بتاتے رہے، جتاتے رہے کہ دیکھو علی جو ہے وہ میرا جانشین ہے، میرا وصی ہے، میرا بھائی ہے، اور میرے بعد ہی علی میرے خلیفہ ہیں. سبحان اللہ. یہاں تک کہ غدیر خم کے موقع پر کہ جب حج کے آخری حج سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ رہے تھے تو غدیر خم کے موقع پر آخری اعلان فرمایا اور واضح کر دیا کہ میرے بعد علی ابن ابی طالب ہی میرے جانشین اور خلیفہ ہیں. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کہ اس میں تحریر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو دعوت ذوالعشیرہ میں کہ جب اعلان کیا تھا کون میرا بھائی، کون میرا جانشین، کون میرا خلیفہ بننا چاہتا ہے، کون میرا وزیر بننا چاہتا ہے، تو حضرت علی نے ہاتھ بلند کیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنا خلیفہ بنایا تھا. اس کے بعد کافی ایسی مقامات ہیں کہ مولا علی کا مقام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مولا علی کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبوں میں ظاہر کرتے رہے، ان کا مقام لوگوں تک بتاتے رہے. اور یہاں تک کہ آخری حج کے موقع پر کہ جب آخری حج کر رہے تھے ہمارے رسول اور وہاں سے لوٹ رہے تھے تو اپنا جو خطبہ دیا اور غدیر خم کے میدان میں، تو وہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ من کنت مولا فحاز علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تو اب ذرا دیکھیے، کافی بحث چھڑتی ہے ہمارے یہاں سوشل میڈیا پر بھی کہ مولا علی جو ہے وہ انبیاء سے افضل نہیں ہے. تو میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہوں گی کہ دیکھیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ ہماری پوری مسلم امہ ماشاءاللہ اس بات پہ متحد ہے، اتحاد ہے ہم میں کہ ہمارے جو رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمام انبیاء سے افضل ہیں، وہ تمام انبیاء کے مولا ہیں، چاہے وہ حضرت آدم ہو، حضرت نوح ہو، حضرت اسماعیل ہو، حضرت ابراہیم ہو، حضرت لوط ہو، حضرت یونس ہو، کوئی بھی نبی ہو، 1,24,000 میں سے کوئی بھی نبی ہو، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، وہ سب سے افضل ہیں اور سب کے مولا ہیں. تو اب غدیر خم کے موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا کہ من کنت مولا فحاز علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اگر رسول اللہ حضرت آدم کے مولا ہیں تو علی بھی حضرت آدم کے مولا ہیں، اگر رسول اللہ حضرت نوح کے مولا ہیں تو علی بھی نوح کے مولا ہیں، اگر رسول اللہ حضرت عیسیٰ کے مولا ہیں تو علی بھی حضرت عیسیٰ کے مولا ہیں، اگر رسول اللہ حضرت لوط کے مولا ہیں تو علی بھی ان کے مولا ہیں. کیونکہ اس حدیث میں ہمیں صاف نظر آ رہا ہے کہ رسول اللہ نے کہا کہ من کنت مولا فحاز علی مولا، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تو چلے میں یہاں سے کنٹینیو کروں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو غدیر خم کے میدان میں اپنا وصی، اپنا جانشین ایک بار پھر اعلان کیا اور ان کو خلیفہ بنایا. تو مورخ ابو الفدا نے اسلام کی پہلی اور بنیادی دعوت تبلیغ کی مناسب اور وضاحت فرما دی ہے اور صاف لفظوں میں واضح کر دیا ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کو اپنا جانشین اور خلیفہ اسی بنیادی دعوت کے موقع پر بنا دیا تھا اور لوگوں کو حکم دے دیا تھا کہ ان کی بات کان دھر کر سنو اور ان کی اطاعت کرو. میں ایک بار پھر فرما دوں، لوگوں کو حکم دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کی بات سنو اور ان کی اطاعت کرو. کہ یہاں پر صاف لکھا ہے 55 پیج پر کہ اگر آپ کے گھر میں 14 ستارے موجود ہے تو آپ اس کو کھول کر پڑھیں اور پڑھیں کس طرح دعوت ذوالعشیرہ ہوئی، کس طرح مولا علی کو رسول اللہ نے اپنا خلیفہ، اپنا جانشین بنایا، اور کس طرح غدیر خم کے موقع پر رسول اللہ نے کہہ دیا سب سے کہ میرے بعد علی ہی تمہارا مولا ہے، میرے بعد علی ہی خلیفہ ہیں آپ کے. اور رسول اللہ نے کہہ دیا کہ ان کی اطاعت کرو، حکم دے دیا اپنے مسلمانوں کو کہ جو رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں، تو وہ اب ان پر واجب ہے کہ اپنے رسول، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات مانیں. اور خاص طور پر یہ کہ جو انہوں نے کہا کہ میرے بعد جو ہے وہ تم سب کے علی مولا ہیں، میرے بعد علی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ میرے خلیفہ ہیں. اس کے بعد میں یہ کہوں گی کہ ہجرت حبشہ، اعلان نبوت کے بعد عرب کی زمین اور عرب کے آسمان یعنی اپنے پرائے سب دشمن ہو گئے. جب میرے مولا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا اس کے بعد عرب کے تمام لوگ آپ کے دشمن ہو گئے تھے.
इन दुश्मनों में अबू सुफियान, अबू जहल और अबू लहब नुमायां थे। इन लोगों ने आप पर गंदगी डालना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साहिर और महनून कहकर सताना अपना वतीरा बना लिया था। बाद मौरखीन का कहना है कि दुश्मनों ने एक दफा कंबल ओढ़ा कर मारने का इरादा कर लिया था। नाउज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह। इस किस्म के मसाइब व आलाम से जब आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके पैर दो चार हुए तो आपने महसूस किया कि मुसलमान की हैसियत से मक्का मुकर्रमा में जिंदगी के अय्याम गुजारना मुश्किल है। तो हिजरत हबशा का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला करके अपने असहाब को हिजरत का हुक्म दिया। देखिए, दीन फैलाना कोई आसान बात नहीं थी कि जब रसूल अल्लाह ने अपनी नबूवत का ऐलान किया कि देखो मैं अल्लाह का नबी हूँ, कि देखो मैं अल्लाह की तरफ से भेजा गया हूँ, देखो कि मैं तुम लोगों के लिए हिदायत लेकर आया हूँ, कि मैं हादी बनाकर भेजा गया हूँ। कि जब ये कहा तो पहले तो लोगों ने यकीन नहीं किया और माज़अल्लाह हमारे रसूल पर इल्जामात भी लगाया अबू जहल और अबू लहब जैसे जाहिल लोगों ने कि अपने बच्चों को मना किया करते थे कि जब भी रसूल अल्लाह कोई मजालिस किया करते थे, लोगों को दावत दिया करते थे कि आओ मेरे पास, मैं तुम्हें इस्लाम की दावत दूंगा, मैं इस्लाम के बारे में बताऊंगा। तो अबू लहब और अबू जहल जो थे वो मना किया करते थे अपने बच्चों को कि मोहम्मद की किसी भी दावत में मत जाना। माज़अल्लाह माज़अल्लाह क्या कहते थे कि माज़अल्लाह मोहम्मद जो है वो जादूगर है, ऐसा ना हो कि वो तुम पे भी जादू कर दे और तुम भी उसके पैरोकारों में से हो जाओ। तो देखिए, इस तरह के जाहिल लोगों के मुंह से ताने सुना करते थे, इस तरह के उन पे मजालिम ढाए, हर ईजा हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठाई, लाखों जाने कुर्बान इस पाक हस्ती के नाम के इतनी ईजा उठाने के बाद कि जो दीन इस्लाम था उन्होंने हम तक पहुंचाया और उनकी औलादों ने हर कुर्बानी देकर इस दीन इस्लाम को बचाया। उसके बाद मैं ये कहना चाहूंगी कि मौरखीन का बयान है कि इन हिजरत करने वालों में जाफर तैयार भी थे कि जो इनमें सरबराह की हैसियत रखते थे, कि जो रसूल अल्लाह के साथ हिजरत करने वाले में लोग थे उनमें जाफर तैयार भी थे। हजरत जाफर तैयार के नाम से हम जिसे जानते हैं ना, तो वो इन जवानों की और इन सब लोगों की सरबराह की हैसियत रखते थे। ये लोग 7 हिजरी तक वहीं मुकीम रहे और फतेह खैबर के मौके पर वापस आए। इनकी वापसी पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैं हैरान हूं कि 2 खुशियों में से किसको तरजीह दूं, आया फतेह खैबर को की खुशी को अहम समझूं या जाफर तैयार वगैरह की वापसी को अहमियत दूं। तो देखिए, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं हैरान हूं कि कौन सी खुशी को ज्यादा अहमियत दूं, या तो हजरत जाफर तैयार की वापसी को मैं अहमियत दूं खुशी को, और या तो फतेह खैबर को, जब फतेह खैबर के बाद रसूल अल्लाह वापस लौटे थे। तो मैं समझती हूँ कि आज के लिए बस इतना काफी है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग के 14 सितारे प्रोग्राम सुनते हैं, इसको पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और अपने बच्चों तक खास तौर पर पहुंचाते हैं। और जितने बड़े हम जैसे, क्योंकि हम लोग काफी ऐसे इवेंट्स होते हैं, उनकी तारीफ होती है, उनकी कि जो हम भूल जाते हैं कि क्या क्या हुआ था। तो वो इस किताब में 14 सितारे की जो मेरे पास है, इसमें सब हालात जिंदगी हमारे 14 स्टार्स की, जिससे हम कहते हैं 14 सितारे हमारे मोहसिन इस्लाम की, जिन्होंने हम तक दीन पहुंचाया, हमारे दीन को बचाया, तो वो इसी किताब में है, उनके हालात जिंदगी। और देखिए, फर्स्ट एपिसोड से हमें काफी नॉलेज मिली, हमें इंफॉर्मेशन मिली इसी किताब से कि किस तरह हमारे पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खलकत हुई, किस तरह उनकी शादी हुई, किस तरह उनके हालात जिंदगी के बारे में हमें पता चलता रहा। और आज सेकंड एपिसोड में हमें पता चला कि किस तरह हमारे पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दीन इस्लाम हम तक पहुंचाया, किस तरह दावत दुल अशीरा हुई, किस तरह मौला अली को अपना जानशीन बनाया, अपना खलीफा बनाया, लोगों को कहा कि मेरा खलीफा हजरत अली को बनाया कि मेरा खलीफा अली है और इनकी अताअत करो। तो मैं समझूंगी आज के लिए इतना काफी है। मेरा गला साथ नहीं दे रहा है, वैसे इनका जिक्र तो ऐसा है कि मैं करती चलूं और आप सुनते चलें, तो इनका जिक्र खत्म नहीं होगा। लेकिन मुमकिन भी तो नहीं है ना कि इनका कोई एक भी ऐसा फजाइल के हम बयान करें अपने कुछ चंद मिनटों में, तो खैर ये मुमकिन नहीं है। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये रहेगी कि हर एपिसोड में तफसीर रज़ा टेलीविजन की जानिब से मैं इस 14 सितारे प्रोग्राम में आपको डिफरेंट मालूमात देती रहूं, डिफरेंट इंफॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाती रहूं। और तफसीर अगर टेलीविजन की जानिब से मैं 14 सितारे को मुकम्मल करूं, 14 सितारे किताब को मुकम्मल करूं। आज के लिए इतना काफी है। और जो भी लोग ये प्रोग्राम मेरा देख रहे हैं, उनसे मैं कहूंगी कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और
اب جن لوگوں کو نہیں پتا، اب جو دیکھ رہے ہیں وہ تو دیکھ رہے ہیں، اور جن لوگوں کو نہیں پتا، خاص طور پہ بچوں کو نہیں پتا اور بڑوں کو جن کو 14 ستارے کی نالج نہیں ہے، تو ان کو ہمارے پروگرام تک پہنچائیں، ان کو پریفر کریں ہمارا پروگرام. اور آج میں آپ کی ہوسٹ سیدہ سکینہ حیدر آپ سے اجازت لیتی ہوں، اور پھر انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے ہم 14 ستارے کے ساتھ آپ کے ہمراہ ہوں گے. اللہ حافظ.